بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 جنوری 2024، 22واں بیان، امام کے بچوں کا عقیدہ۔ بچپن سے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ جماعت خانہ میں امام کی ایک تصویر مکھی کے پاٹ کے اوپر اور دوسری تصویر سامنے لگی ہوتی تھی۔ 25-30 سالوں سے امام کی تصویروں کو وہاں سے ہٹا کر سیڈوں پر لگا دیا گیا ہے۔ کیوں؟ مشنریوں سے پوچھتے ہیں لیکن وہ اصل حقائق نہیں بتاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ امام کا فرمان ہے، جبکہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تصویر کی تبدیلی کے 1 سال بعد مجھے کراچی جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں ایک خوجہ اسکاؤٹ سے ملاقات ہوئی تو اس سے تصویر کے متعلق سوال کیا تو اس نے اس کی پوری تفصیل بتا دی۔ امام کے تینوں بچے شہزادہ رحیم، شہزادہ حسین اور شہزادی زہرا گارڈن جماعت خانہ کراچی میں وزٹ کے لیے آئے۔ گارڈن جماعت خانہ تمام جماعت خانوں کا ہیڈ کوارٹر ہے اور نیشنل کونسل کا آفس بھی یہاں پر ہے۔ یہ تمام جماعت خانوں سے بڑا ہے۔ اس اسکاؤٹ کی ڈیوٹی اس وقت جماعت خانے کے ہال میں تھی۔ یہ واقعہ اس کا آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا ہے۔ امام کے تینوں بچے کونسل، عہدیداران اور مشنریوں کے ساتھ جماعت خانہ ہال میں اوپر آئے اور جوتوں کے ساتھ ہال میں داخل ہو گئے۔ یعنی ان کو معلوم ہی نہ تھا کہ جماعت خانہ میں جوتوں کے ساتھ داخل نہیں ہوتے یا جماعت خانے میں کیا ہوتا ہے۔ جبکہ امام ہمیں روزانہ جماعت خانے جانے کا فرمان کرتے ہیں، تو کیا امام اپنے بچوں کو یہ فرمان نہیں کرتے؟ جبکہ رسول پاک جو عمل خود کرتے تھے وہی امت کو بھی بتاتے تھے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام کے بچوں کا کون سا مذہب ہے اور وہ کس کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو ثابت ہو چکا کہ وہ اسماعیلی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور سب کا ہے۔ اللہ کے بعد رسول پاک سب مسلمانوں کے لیے آخری نبی ہیں۔ اسماعیلی تعلیمات کے مطابق رسول پاک کے بعد مولا علی کی ذات ہے اور امام اس کا جانشین ہے۔ تو اگر امام ہمارے لیے امام ہے تو اپنے بچوں کے لیے بھی امام ہوں گے، کیونکہ رسول پاک صرف امت کے لیے رسول نہ تھے بلکہ اپنی بیوی بچوں اور کل عالم انسانیت کے لیے بھی تھے۔ جبکہ امام کے بچوں کو معلوم ہی نہ تھا کہ جماعت خانے میں کیا ہوتا ہے اور وہاں کس کی اور کیا عبادت کی جاتی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان اللہ نے پیدا کیے وہ کسی نہ کسی شکل میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ امام کے بچوں کو معلوم ہی نہ تھا کہ وہ خود کس کی اور کیا عبادت کرتے ہیں، ان کا مذہب کیا ہے۔ تینوں بچوں نے حال میں آ کر مشنری سے پوچھا یہاں کیا ہوتا ہے۔ مشنری نے کہا یہ پریئر ہال ہے، یعنی مسجد ہے۔ تو شہزادہ رحیم نے کہا اوہ اچھا یہ مسجد ہے۔ اس کو اتنا معلوم تھا کہ مسجد میں جوتوں کے ساتھ داخل نہیں ہوتے۔ تو تینوں باہر گئے، اپنے اپنے جوتے اتارے اور پھر ہال میں آ گئے۔ پھر سوال کیا تو مشنری نے بتایا کہ اس طرف مرد اور دوسری طرف خواتین بیٹھتی ہیں۔ پھر پوچھا کیا پڑھتے ہیں، تو مشنری نے دعا کی کتاب دی کہ دعا پڑھتے ہیں۔ شہزادہ رحیم کو عربی آتی تھی، اس نے دعا کا پہلا سجدہ پڑھا اور آخر میں سجدہ پر پہنچا تو پوچھا کہ سجدہ کس طرف کرتے ہیں۔ تو مکھی کے پہاڑ کے اوپر
جہاں امام کی تصویر لگی ہوئی تھی مشتری نے اس طرف اشارہ کیا کہ سجدہ اس طرف کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی شہزادہ رحیم غصہ ہو گئے کہ ہمارے باپ کو سجدہ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اتار دو اس تصویر کو۔ مشتریوں کو اور عہدیداران کو لالے پڑ گئے، وہ تصویر کو اتار کر سیٹ پر لگا دیا گیا۔ تو یہ تصویر کی تبدیلی امام کے کہنے پر نہیں ہوئی بلکہ رحیم کے کہنے پر ہوئی، جبکہ مشتری جانتے ہیں لیکن حق بات نہیں کرتے، حق بات کرنے کا درس دیتے ہیں لیکن جماعتوں کو حق بات نہیں بتاتے، کیونکہ ان کو جو بڑی بڑی تنخواہیں دی جاتی ہیں اسی لیے کہ جماعتوں کو بیوقوف بنانا ہے۔ حق کہنے کا پرچار کرتے ہیں لیکن حق بات نہیں کرتے۔ سورہ الزم آیت 54، قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے، پیروی اختیار کرو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی۔ اس اسکاؤٹ نے مزید بتایا کہ جب امام کے بچے واپس گئے تو امام نے شہزادہ رحیم سے کہا کہ تم میرے بعد امامت کی گدی پر بیٹھو گے، تو شہزادہ رحیم نے انکار کر دیا کہ یہ شرک ہے، میں اس گدی پر نہیں بیٹھتا۔ تو امام نے شہزادہ حسین سے کہا میرے بعد تم اس گدی پر بیٹھو گے، مگر حسین نے بھی انکار کر دیا کہ یہ شرک ہے۔ اب شہزادی زہرا باپ کی فرمان بردار ہے لیکن امامت کی سیٹ پر نہیں بیٹھ سکتی، تو امام کو فکر ہوئی۔ آپ جماعتوں نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی امام دلہا کے لیے آتے تھے تو امام کے بچے اس کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن اس واقعے کے بعد امام کے بچے امام کے ساتھ نہیں ہوتے۔ امام کے فرامین پڑھو تو شہزادی زہرا کا ذکر آتا ہے لیکن رحیم یا حسین کا کوئی ذکر نہیں آتا۔ سورہ یونس آیت 28۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ تو پھر امام نے دوسری شادی پاپ سنگر بیگم انارا سے کی۔ علی محمد پیدا ہوئے تو بیگم انارا کو بھی طلاق دے دی۔ دنیا کی 100 مہنگی ترین طلاقوں میں سے ایک طلاق ہوئی، اخبار میں بھی اس کا ذکر آیا۔ اب علی محمد کی تربیت اس انداز سے کی جا رہی ہے کہ وہ امامت کی سیٹ پر بیٹھ سکے۔ آپ کا اگلا امام رحیم یا حسین نہ ہوگا بلکہ علی محمد ہوگا۔ آپ جماعتوں کی آنکھوں سے امامت کا پردہ ہٹانے کے لیے یہ ایک بدترین واقعہ ہے۔ اب بھی آپ کو ہوش نہ آئے تو اللہ ہی آپ پر رحم کرے۔ جبکہ امام کے بچے اس کو شرک کہہ رہے ہیں تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ اور شرک گناہ کبیرہ کا سب سے بڑا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ مشنری آپ جماعتوں کو گمراہ کر رہے ہیں لیکن جماعتیں اس پر غور نہیں کرتی۔ سورہ القصص آیت 56، ہے نبی تم جسے چاہو ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ آپ اسمانیوں کو ہدایت دے۔ سورہ العمران آیت 200، ہے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ سننے والوں سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تلقین کریں، اور میرا چینل دیکھنے اور سننے پر وعدہ کریں تاکہ اس بھلائی میں آپ کا بھی
حصہ ہو جائے۔ آمین۔